آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو کسی اور کو بھی اللہ نے مرتبہ دیا، کسی اور کے مرتبے کو بھی بیان کریں۔ صرف آپ کے پاس ہی فضیلت نہیں، کسی اور کے پاس بھی فضیلت ہے، اس کی فضیلت کو بھی بیان کریں، قبول کریں۔ آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں، دوسرے کے پاس جائیں تو کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تم کدھر آ گئے۔ ایک انجینئر سے آپ کو چیز ڈیزائن کریں، دوسرے کو دکھائیں تو کہتا ہے اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسی چیز۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دوسرے کا مقام سمجھیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے، آپ کسی اور کی بات کو بھی لیں، اس کے اندر بھی کوئی مرتبہ ہے۔ یہ کون سی دنیا ہے جس میں کوئی شے نہیں، بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں؟ یہ انداز درست اور سنو نا یار، یہ میرے نبی پاک کی شان ہے کہ کائنات میں نبیوں کے امام رسول پاک ہیں۔ پر کسی نے حضور سے کہا یا خیر البریہ، حضور نے فرمایا مجھے نہ کہو، یہ تو حضرت ابراہیم کا لقب ہے۔ ایک مقام پہ کہا میری اور جناب موسیٰ کی شان کا مقابلہ اس طرح نہ کرانا کہ حضرت موسیٰ کی شان گویا گھٹے۔ رسول پاک نے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ بیان کیا، جناب یوسف کا مرتبہ بیان کیا، حضرت صدیق کی شان بیان کی، سیدنا فاروق کی عظمت بیان کی، حضرت عثمان کو حیا والا کہا، مولا علی کی عظمتیں بیان کی، نبی کریم علیہ السلام نے جناب عمار ابن یاسر کی شان بیان کی، ابو عبیدہ بن جراح کو امین امت کہا، اور کریم نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو معراج کی رات جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے۔ یہ عظمتیں بیان کرنے کا طریقہ میرے نبی پاک کا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی، آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ حضور نے کہا یتیم کی پرورش کرو گے تو یہ ملے گا، بیواؤں کا خیال رکھو گے تو یہ ملے گا، مسکین کو یہ ملے گا، استاد کی یہ شان، باپ کی یہ شان، بیٹی کی یہ شان۔ نبی پاک تو عظمتیں دیتے، دوسروں کا مقام و مرتبہ سب سے بڑے ہو کر۔ حضور اگر دوسروں کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی عظمت کا کیوں خیال نہیں رکھتے؟ ہم ایک دوسرے کی شان کو کیوں بیان نہیں؟ وہ ایک جگہ پہ میں موجود تھا تو مجھے ایک صاحب نے پوچھا، اس نے کہا جی تسی مدرسے جڑے بچے پڑھا دے انہوں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دے، انجینئر کیوں نہیں بنتے مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے جو ہیں یہ پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے بتائیں جو بچے میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ عالم دین کیوں نہیں بنتے؟ جو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے؟ ڈاکٹر سے کبھی کسی نے کہا تو ڈاکٹر ہے انجینئر کیوں نہیں؟ پوچھا کبھی؟ پائلٹ سے آپ نے کہا جناب تو پائلٹ ہے ڈاکٹر کیوں نہیں؟ عجیب بیوقوفی ہے نا بھئی، یہ الگ ایک تعلیم ہے، ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے، یہ باقاعدہ ایک ڈگری ہے۔ آپ پاگل ہیں؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھو وہ پائلٹ کیوں نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدرسے کا طالب علم ڈاکٹر کیوں نہیں۔ پوچھیں آپ، یہ الگ ایک ڈگری ہے، اس کے اندر اسپیشلائزیشن ہے۔ جب بچہ درس نظامی کرتا ہے تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو نے شیخ الحدیث بننا ہے، شیخ القرآن بننا ہے، شیخ الفقہ بننا ہے، فقہ میں تخصص کرنا ہے، حدیث میں کرنا ہے، تفسیر میں کرنا ہے، یہ الگ ایک پورا شعبہ ہے۔ امت کو اپنی رہنمائی کے لیے اگر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہے تو عالم کے مشورے کی ضرورت نہیں؟ تو عجیب فلسفہ ہے نا جی۔ اور روز جس کا جی چاہتا ہے وہ ٹی وی آ کہتا ہے جی مدرسوں میں بچے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے؟ آپ مجھے بتائیں میڈیکل کے بچے عالم کیوں نہیں بنتے؟ میڈیکل کے بچے پائلٹ کیوں نہیں بنتے؟ مذاق بنا رکھا ہے آپ نے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، مدرسوں کے بچوں کے پاس بیٹھیں، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی تو ان بچوں کو بھی اپنی شان کا نہیں پتہ ان کی کتنی ہے۔ آپ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، انشاءاللہ کسی ڈاکٹر سے کم نظر نہیں آئیں گے، کسی لیکچرار سے چھوٹے نظر نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ تو میرے عزیز عاجزی کریں، دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں، اس کے وجود کو قبول کریں۔ میں الحمدللہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، مجھے ہے۔ یہ ہم نے تعمیرات کی ہیں تو ہم نے باقاعدہ نقشہ نویس بلایا ہے، نقشہ نویسوں کے ساتھ میٹنگ کی ہے، جس کی ضرورت ہے اس کو بلایا ہے۔ ہر شعبے کا بندہ اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، بلکہ وہ شخص جو صرف ایک سوئچ لگا دیتا ہے نا، جس کو آپ الیکٹریشین کہتے ہیں، اوے کہہ کے آواز دیتے ہیں، شان اس کی بھی بڑی زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ روشنی نہ کرے تو پھر بھی نظام چل سکتا